اور اس طرح ہم نے ان کے حال پر ان لوگوں کو جو چند صدیوں بعد تھے مطلع کر دیا، تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ بھی کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ بستی والے آپس میں ان کے معاملات میں جھگڑا کرنے لگے، جب اصحاب کہف وفات پا گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک عمارت بطور یادگار بنا دو، ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ ان ایمان والوں نے کہا جنہیں ان کے معاملہ پر غلبہ حاصل تھا کہ ہم ان کے دروازہ پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے تاکہ مسلمان اس میں نماز پڑھیں اور ان کی قربت سے خصوصی برکت حاصل کریں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے اور ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے 5 تھے اور ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بن دیکھے اندازے ہیں، اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے اور ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا۔ فرما دیجئے میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، اور سوائے چند لوگوں کے ان کی صحیح تعداد کا علم کسی کو نہیں۔ سو آپ کسی سے ان کے بارے میں بحث نہ کیا کریں سوائے اس قدر وضاحت کے جو ظاہر ہو چکی ہے، اور نہ ان میں سے کسی سے ان اصحاب کہف کے بارے میں کچھ دریافت کریں، اور کسی بھی چیز کی نسبت یہ ہرگز نہ کہا کریں کہ میں اس کام کو کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے یعنی انشاءاللہ کہا کریں، اور اپنے رب کا ذکر کیا کریں جب آپ بھول جائیں، اور کہیں امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ دکھا دے گا۔ اور وہ اصحاب کہف اپنی غار میں 300 برس ٹھہرے رہے، اور انہوں نے اس پر 9 سال اور بڑھا دیے۔ فرما دیجئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت وہاں ٹھہرے رہے۔ آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں اسی کے علم میں ہیں، کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک فرماتا ہے۔ اور آپ وہ کلام پڑھ کر سنائیں جو آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اے میرے بندے تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اس کی دید کے متمنی اور اس کا مکھڑا تکنے کے آرزو مند ہیں۔ تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹے، کیا تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے، اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنے ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے، اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے۔ اور فرما دیجئے یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پیاس اور تکلیف کے باعث فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا، اور کتنا ہی برا مشروب ہے اور کتنی ہی بری آرام گاہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہمیشہ آباد رہنے والے باغات ہیں جن میں ان کے محلات نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور بھاری اطلس کے ریشمی سبز لباس پہنیں گے، اور پرتکلف تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا خوب ثواب ہے اور کتنی حسین آرام گاہ ہے۔